قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اس اسپیشل سیریز میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں جن سے پاکستان کو قرضوں کے ناسور سے چھٹکارا مل سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مستند معاشی ماہرین پہ مشتمل پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ظفر مسعود، صدر ہیں بینک آف پنجاب کے، جناب خرم حسین بہت ہی سینئر اینالسٹ ہیں ہمارے اکنامک افیئرز کے، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عزیر یونس، ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان اٹلانٹک کونسل میں اور ساؤتھ ایشیا سینٹر میں، جو کہ ایک بہت ہی ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ اصحاب کا۔ ظفر مسعود صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں۔ مجھے اس پہلے یہ سمجھائیے آپ کے نزدیک کہ یہ کیا ہوا پاکستان میں پچھلے 15 سال کے دوران کہ جو کل ملا کے ہمارے 6,000 قرضے تھے، 6,000 ارب روپے کے قرضے تھے، وہ 77,000 ارب روپے کے ہو گئے۔ یہ کیا کیا ہم نے پچھلے 15 سال میں کہ یہ آفت ہم پہ ٹوٹی؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیے، اس کا پرائمری جو میری حد تک ریزن ہے وہ جو ہمارا پورا سبسڈی کا ایک نظام ہے وہ بہت فلاڈ ہے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی فکسڈ۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو سبسڈی ہم نے ڈائریکٹ کی ہے اس کو ہم نے زیادہ تر اپنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے ظفر مسعود صاحب یہ بتائیے تو کیا یہ سبسڈی کا نظام جو ہے یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے دریافت کیا اور ہم نے اپنی معیشت کو سبسڈی کی بنیاد پہ ڈال دیا؟ کیونکہ دیکھیں، جو پہلے کا زمانہ ہے، آج سے 15 سال پہلے کا زمانہ، آخر اس وقت بھی تو پاکستان چل رہا تھا، اس وقت بھی تو پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ آفٹر آل یہ ہوا کیا ہے؟ یہ 6,000 ارب سے 77,000 ارب کیسے ہو گئے گزشتہ 15-16 سال کے اندر؟ جی وہی کامران میں میری گزارش یہ تھی کہ جو ہم سبسڈی ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، ہم یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر کے لیے ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سبسڈی جو ہے، یہ بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کی طرف سبسڈی جو ہم ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، اس کے بجائے ہمیں اس کو ایکسپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ پروڈکٹیو ڈائریکشن میں جاتے۔ ہم نے انفارچونیٹلی یہ جو سبسڈی ایکسٹینڈ کی ہے، دس ہیز آلویز بین ڈائریکٹڈ ٹوورڈز نان پروڈکٹیو سیکٹرز، اور وہاں لیکیجز بہت زیادہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ قرضوں کا جو ایک ریٹرن آنا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آیا۔ دوسری بات یہ کرمان بھائی، یہ بھی بالکل سچی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے اندر بھی اٹ از ناٹ جوڈیشیس۔ اس کے اندر بھی بہت سارے بڑے سیکٹرز ایسے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، فار ایگزامپل آپ کا سب سے بڑا انڈیویجول سیکٹر جو ہے ان آئسولیشن اگر میں دیکھتا ہوں سب سیکٹرز کے اندر، تو وہ ریٹیل کا سیکٹر ہے، جس کے اندر ہم نے ابھی تک ٹیکس لگایا ہوا نہیں ہے۔ ایگریکلچر کے اندر تقریباً 23% آف آر جی ڈی پی ہے، اس کے اندر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا۔ تو until and unless we'll fix all these things، ہمارا یہ نظام ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور ہمیں قرضوں پہ ہی رہنا پڑے گا۔ اچھا ظفر مسعود صاحب، یہ بتائیے، تھوڑا سا تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیشہ ہم ایسے نہیں تھے۔ ہم اگر 60 کی دہائی میں دیکھیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ، پاکستان میں صنعتی ترقی کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے، انڈسٹریلائزیشن کا باب رقم ہوا ہے۔ پاکستان واز ڈوئنگ پریٹی گڈ، اور ہمارا جو 5 ایئر پلان وغیرہ تھا، شعیب صاحب فائنانس منسٹر تھے، اور یہ فیمسلی اٹس نون کہ ساؤتھ کوریا وغیرہ نے اس کو بورو کیا، اس کو فالو کیا، اور ہم بہت بہتر کر رہے تھے۔ تو بیسکلی ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلا، ہمارے جن ماہرین پہ ہم نے انحصار کیا وہ اس قابل نہیں تھے۔ کیا صورتحال بدلی؟ کیونکہ ہم کافی بہتر کر رہے تھے 60 کی دہائی میں، ہم کافی آگے تھے، بھارت سے بھی کافی آگے تھے۔ جی کامران بھائی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ویسے تو خیر بائی دا وے ہمارے جو لیفٹ کے سارے دوست ہیں وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ساؤتھ کوریا نے جو ہے وہ ہمارا 5 سال کا پلان بورو کیا تھا۔ وہ دا لیفٹ فرنٹ جو ہے اس پہ بڑا کلیئرلی کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس معاملے میں، بٹ نیور دا لیس یس دا پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ وی ور ڈوئنگ ریلیٹیولی بیٹر۔ بٹ دیکھیے، جس طرح خرم فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے کہ جس طرح دنیا کی ویو چینج ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ایک ویو چلی سوشلزم کی طرف، جس میں ہم بہ کے آگے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سے 80s آنورڈز جو ہے وہ ہم ایک کنفیوز انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہم اس طرف جا پا رہے ہیں نہ اس طرف جا پا رہے ہیں، اور ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ این انڈیجنس پلان آف اکنامک ریوائول، وہ ہم نہیں بنا پائے ہیں، بیکاز ہمارے یہاں کچھ برین ڈرین بھی ہوا، کچھ لوگوں کی کمی بھی ہوئی، اور ایک ریزالو بھی نہیں ہے۔ اب میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں اس بات کا کامران بھائی کہ گوئنگ ان ٹو دا فیوچر ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف
سوسائٹی کی ضرورت ہے. وی آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر, ریئلائز کہ یہ کیا مسٹیکس ہوئی ہیں. عزیر بالکل درست فرما رہے ہیں, ہم نے ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا, ہم نے اپنی فیوچر دیکھیے. یہ بھی میں ابھی کسی سے اس دن بات کر رہا تھا کہ سیونگ کی ون انفارمل شیپ از کہ آپ اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کے اندر میں انویسٹمنٹ کریں, ان کی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کریں. ہمارے یہاں کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے یا تمہارا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے, نہ کہ تم لینڈ کروزر چلا رہے ہو یا میں لینڈ کروزر چلا رہا ہوں, اور وہ بھی میں بورو کر کے کر رہا ہوں. ہمارے پڑوسی نے یہی کیا, اس وقت انہوں نے اپنے ایکسپینسز کٹ کیے, اپنی سچویشن کو انڈر کنٹرول کیا اور صحیح جگہ پہ پیسے انویسٹ کیے. آپ دیکھیے آج اس کا ان کو سمر مل رہا ہے, جبکہ ہمارے کیس کے اندر وہ جو کنفیوز پالیسی تھی وہ بالکل آگے نہیں چل سکی. اینڈ آئی تھنک وی بین پلیئنگ ان دی ہینڈز آف دی فارن پالیسی.